افسوسناک واقعہ ہے اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ سی چیز سی. خدشات کا اظہار تو کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے, یقین کسی کو نہیں تھا. ایک حیران کن خبر تھی. یہ مبینہ پولیس مقابلے کی جو خبر سامنے آئی ہے وہ ایک دفعہ تو ہلا دینے والی تھی. ایک المناک المیہ ہے, اتنا بڑا گہرا زخم ہے جو تا حیات نہ بھرنے والا ہے, کیونکہ وہ تو کرمنل تو ہے نہیں. سراسر زیادتی ہے جو CCD بنائی گئی ہے. یہ ان کو مارے جو مجرم ہے, دشمنی والوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ لڑائی کم نہیں ہوئے گی, یہ بڑھے گی. بڑا ماڑا ہوا ہے کام, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. زیادتی ہے, دشمنی والے بندوں کے ساتھ نہیں اس طرح کرنا چاہیے. یہ کوئی چور ڈاکو تو تھے نہیں. تیفی بٹ کے مرنے کی وجہ سے کئی گھر گزر گئے ہیں. انہوں نے اتنے گھروں کی بیٹیوں کی شادی کرائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈر ٹی وی کے ساتھ آپ کا اپنا بٹ. میں اس وقت کھڑا ہوں رہائش گاہ تیفی بٹ صاحب کے گھر کے باہر, جہاں پر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ساری سر نظر آ رہے ہیں, جہاں پر لوگ تعزیت کے لیے آئے ہیں اور نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. سینئر اینکر پرسن خرم پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ تیفی بٹ صاحب کے یہ ناخوشگوار واقعے کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جی, ایک افسوسناک واقعہ ہے اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ سی چیز سی. جو خدشات کا اظہار تو کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے, لیکن یقین کسی کو نہیں تھا. ایک حیران کن خبر تھی, کیونکہ جب تیفی بٹ کو پاکستان لایا گیا اور کوئی بھی پولیس حکام اس چیز کو ماننے پہ تیار ہی نہیں تھے کہ انہیں لایا گیا, لیکن پھر اچانک سے یہ مبینہ پولیس مقابلے کی جو خبر سامنے آئی ہے وہ ایک دفعہ تو ہلا دینے والی تھی. تو باقی اب یہی کہا جا سکتا ہے اللہ کا حکم ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس وقت میں تیفی بٹ صاحب کے گھر کے باہر کھڑا ہوں, جہاں پر ہمارے بہت پیارے سینئر اینکر پرسن شراز نثار کھڑے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ان سے CCD نے جو ہوا ہے اور یہ کیسے پیش آیا ہے, اس کے متعلق آپ کیا کمنٹس دیتے ہیں؟ بہت شکریہ ایبر. اس کے بارے میں جو 2 FIR درج ہوئی ہیں رحیم یار خان میں, ان FIRs کے مطابق پولیس افسران کا یہ کہنا ہے, ایک جو FIR ہے وہ حسنین حیدر جو ہیں وہ DSP ان کی مدعیت میں ہیں, اور اس میں یہ کہا گیا کہ تیفی بٹ کو کراچی لایا گیا دبئی سے اور وہاں سے لاہور لایا جا رہا تھا, اور راستے میں رحیم یار خان کے راستے میں تھانے کی حدود میں 7 افراد آئے جو چھڑا کر لے گئے, اور پولیس نے CCD کی ٹیم نے اور متعلقہ جو تھانہ ہے انہوں نے پیچھا کیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا. وہاں پہ جو فائرنگ کی گئی تو ان ملزمان نے جو 7 ملزمان لے کر گئے تھے ان کی فائرنگ سے تیفی بٹ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. اور دوسرا جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں 302 بھی لگائی گئی ہے. پہلا بھاگنے کا درج کیا گیا اور دوسرا 302 کا کہ انہی ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے. آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تمام میڈیا نے کوریج کی ہے, نماز جنازہ جو ہے وہ تیفی بٹ کی ادا کر دی گئی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ گوگی بٹ کی جس طرح کل اب عبوری ضمانت ہے, اور ان کے گھر والوں کا یہ الزام ہے کہ پولیس نے اس کو گھر سے اٹھا لیا ہے تاکہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے, جبکہ اعلیٰ پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ گوگی بٹ کو ہم نے نہیں اٹھایا اور وہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں. جی شراز بھائی, اب تقریباً 400 کے قریب CCD نے اس طرح کے آپریشن کیے ہیں, یہی حکمت عملی اختیار کی ہے. اب CCD کو کیا چاہیے کہ حکمت عملی چینج کر دیں کہ نہ کریں؟ دیکھیں جی, ہم اس پہ کیا تنقید کر سکتے ہیں. ہم تو FIR جو وہ درج کرتے ہیں ہم اس کو آن کرتے ہیں, لیکن جو آپ سننا چاہ رہے ہیں اس میں بڑی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ FIR ہم آن کر رہے ہیں. جی CCD کی بات مان لیتے ہیں کہ رات 12 بجے ہم لے کر جا رہے تھے, ساتھیوں نے فائرنگ کی, تو میرے بھائی اگر رات کے 12 بجے 1 سال میں 900 حملے ہو چکے ہیں پولیس پہ, تو دن کو چلے جائیں, تھوڑی فورس بڑھا لیں, اور اس بات کا ضرور میڈیا کے سامنے لے کر آئیں کہ جب ایک DSP کسی کو لے کر جا رہا ہے تو اس ملزم کے ساتھیوں کو کون بتاتا ہے, تو ان کا تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے نا کہ وہ کون ہیں. جو اتنے با اثر گینگ ہے, وہ والا گینگ جن کو پورے پنجاب کی پولیس کے افسران کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کس وقت کس کو لے کر جائے گا, اور وہ پلان بھی کر لیتے ہیں. ہم ان کی FIR کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ جو 900 حملہ ہوا ہے جس میں 700 سے زائد افراد مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں, تو وہ اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ اگر رات کو زیادہ حملے ہیں تو دن کو برآمدگی کروانے چلے جائیں, اور وہ گینگ ضرور پکڑیں جو پورے پنجاب میں آپریٹ ہو رہا ہے, اور جن کے پاس کون سا میکنزم ہے, وہ کوئی ناسا کا بندہ ان کے ساتھ ہے جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا DSP حسنین حیدر جو ہے وہ تیفی بٹ کو لے کے تو رحیم یار خان کے روڈ پہ ہے, اور 7 افراد جو ہیں وہ چھڑانے آ گئے. ان 7 افراد کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے ان پولیس افسران کو کہ وہ ان کو پتہ کیسے چلا.
اگر ان کو مبینہ مقابلوں میں یا ان کے بھی کچھ ساتھی جو ہیں وہ چھڑانے آئیں گے تو اس سے پہلے ان سے تفتیش ضرور کی جائے کہ ان کو بتایا کس نے. تو یہ وہ سوال ہے جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں. افسوس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک پاکستان کا تیفی بٹ تھا, ٹھیک ہے. یہ جو ان سے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ایسے ویسے, یہ یقین کریں اتنے کو اچھے آدمی تھے, ٹھیک ہے. تیفی بٹ کے مرنے کی وجہ سے کئی گھر گزر گئے ہیں, کئی گھر. انہوں نے اتنے گھروں کی بیٹیوں کی شادی کرائی ہیں, اور یہ اتنے کو نائس بندے تھے نا, مجھے نہیں پتا کہ عوام نے کیسے ان کے ساتھ غلط نام لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لہذا جو بھی ہوا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ سارا سین چلا گیا. یہ جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے تیفی بٹ صاحب کا, ہم اس کے متعلقہ آپ کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ان للہ و انا الیہ راجعون. جو اللہ کی مرضی ہے اس کے اوپر آمین ہے جناب, اس کی حمد و ثنا, اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں. ہم نے صبر تحمل وہ ہم نے کیا اور کریں گے. باقی جو ہمارے بڑے کریں گے معاملات, پریس کانفرنس کریں گے یا جو بھی کریں گے, وہ بڑوں کا فیصلہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ ایک المناک المیہ ہے, اتنا بڑا گہرا زخم ہے جو تا حیات نہ بھرنے والا ہے, کیونکہ وہ تو کرمنل تو ہے نہیں. بات نہیں سمجھے آپ. اگر یہ دیکھیں نا, آپ کسی کو پرچے میں نومینیٹ کرتے ہیں, اس طرح تو ان دونوں بھائیوں کو بھی نومینیٹ کیا ہوا ہے, کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا؟ تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں بھائی انہوں نے کوئی اچھا وہ کام کیا ہے, ون سائیڈڈ نہ ہو. لیکن بات ہے یہ دیکھیں نا, ایک بندے کو آپ نے پکڑ کے لائیں, گرفتاری کی, اس کو عدالت میں پیش کریں میرے بھائی. اب وہ 2 بندے جو اشتہاری, ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ بتائیں, اس کا اچار ڈالیں گے, حلوہ بنائیں گے, ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا کرنا ہے. لیکن مقصد یہ کہ یار اب چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے, کسی کے زیادہ کسی کے کم ایسے نہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ سی ایم پنجاب سے اور وزیر اعظم پاکستان, آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے, اور سابقہ وزیر اعظم جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, جن کو ہم نے گوال منڈی سے ہر دفعہ تحفہ دیا ہے الیکشن کی صورت میں ہر سیٹ کی طرف سے. اب ہماری نگاہیں ان کے اوپر ہیں, وہ کیا ہم سے سلوک کرتی ہیں. ہمیں تو جو زخم ملا ہے وہ تو کبھی بھرنا ہی نہیں ہے. پھر بھی ہم یہ کہیں گے حسب اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر, میرے اللہ تو ہی ہمارے ساتھ ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن حق تو رکھتے نا بھائی عدالت میں جانے کا. سب کو حق ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. جب تک اس کا جرم ثابت نہ, آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے میرے بھائی. یہ جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے تیفی بٹ صاحب کا, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سراسر زیادتی ہے. ہماری جو CCD بنائی گئی ہے اس کا اور کوئی کام نہیں سوائے یہ ایک فلم بنائی ہوئی ہے, بندے آئے بندے چھڑا کے لے گئے, یہ کہانی کو بدلیں اور یہ ان کو ماریں جو مجرم ہے. یہ تو مجرم کو مار نہیں رہے, یہ دشمنی والوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کو آپس میں لڑائیں اور یہ لڑائی کو بڑھائیں. یہ لڑائی کم نہیں ہوئے گی, یہ بڑھے گی, بچوں پہ جائے گی, بچوں سے بچے پہ جائے گی. لہذا میری تو ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ یہ کم از کم یہ کہانی کو تبدیل کریں. ایک کہانی سن کے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ ایک ہی سٹوری ہوتی ہے, یہ جاتے ہیں ان کو گولی لگتی نہیں ہے, 17 بندے ان سے چھین کے لے جاتے ہیں. یہ کہانیاں 100% بنی بنائی کہانیاں ہیں. یہ کورٹ بنی ہوئی ہیں, عدالتیں ہماری کھڑی ہیں, یہ ملزم کو پیش کریں اور عدالت سے سخت سزا دلوائیں تاکہ یہ کام رک جائے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں CCD کے IG سے, IG پنجاب سے, کہ یہ چیزوں کو اب خدا را ہم ماریں ان کو جو مجرم ہیں, جرم کرتے ہیں, جو لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں, ان کے خلاف یہ کام کریں. ہر آدمی خوش ہوگا, ادروائز یہ غلط ہے کام. اب CCD کو چاہیے کہ اپنی حکمت عملی چینج کر لیں. آپ چینج کرنا چاہیے اور کہانی کوئی نئی بنا لیں, کیونکہ ایک کہانی
100 बंदों के ऊपर इन्होंने लागू की है। ये सरासर गलत है, आगे नहीं होना चाहिए। इस तरह के काम करें, लेकिन जो लोग इसके लायक हैं उनको करें। 109 को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। कराची से लाहौर आम आदमी, गरीब आदमी भी जहाज़ों में सफ़र करते हैं, इनको बाई रोड लाया गया और ताकि पंजाब से अब थोड़ा सा दूर कर दें, ताकि ये केस हमारे ऊपर ना पड़े, बराबर हो जाए, कुछ सिंध में चला जाए, कुछ पंजाब में चला जाए। हाजी साहब, ये इसके मतलब क्या कहेंगे, ये जो दर्दनाक वाक़या पेश है? ये बड़ा माड़ा हुआ काम, ये नहीं होना चाहिए था, ज़्यादती है। हाँ या CCD को अपनी हिकमत अमली चेंज करनी चाहिए? जी, करनी चाहिए इन्हें। वन साइडेड ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो दुश्मनदारी की अभी जो लहर चली हुई थी, अब ये ख़त्म होगी या बढ़ जाएगी? ख़त्म हो गई है जी, ख़त्म हो गई। अब ये तो ख़त्म हो गई। दुश्मनी वाले बंदों के साथ नहीं इस तरह करना चाहिए। ये कोई चोर डाकू तो थे नहीं, ठीक है ना। हम इस वक्त खड़े हैं तिफी भट्ट साहब के घर के पास, जहाँ पर उनके हमसाए, उनके इधर इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हैदर और यहाँ के हम रहायशी हैं। तकरीबन 40-50 साल से हम यहाँ पे रहायश है हमारी, और मेरी एज है 25 ईयर्स। और अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे जो उनके जो वालिद साहब हैं, उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और हमारे इलाके में इवन के आसपास की जितने भी एरिए हैं ना, किसी को इन्होंने कभी किसी के वाले से तंग नहीं किया, ना किसी को कोई शिकायत दी, ना कोई इधर कब्ज़ा जिस तरह ये चलते हैं ना कि बदमाशी है, वो ऐसा कोई भी मामला इनका यहाँ पे नहीं है। बड़े ही अच्छे चलते रहे हैं, बड़े स्वीट हैं हमारे साथ और पूरे आबादी वालों के साथ, कभी किसी को तंग नहीं किया। तो हम बहुत खुश थे इनसे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तिफी भट्ट साहब की रस्मात जो उनसे है वो अच्छे तरीके से की गई। नमाज जनाजा के बाद जौन सी शख्सियत यहाँ पर आई, और अहले इलाका का कहना है कि वो बड़े अच्छे इंसान थे, और उनके करीबी साथियों का कहना है कि वो बहुत गरीब परवर इंसान थे। अब मुझे इजाज़त दें, आपका अपना ऐबर भट्ट।